بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کافی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اگلے 24 گھنٹوں میں بھی ایسی ہی بریکنگ نیوز آپ کو ملیں گی جو کہ پہلے نہیں ملی، اور صورتحال آپ کو یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سیاسی منظرنامہ، سیاسی نقشہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو موجودہ مقین ہیں اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی جو اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، یہ مقین ان مقینوں کی رخصتی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور پنجاب کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ایڈوائس گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دی ہے، اور گورنر صاحب کے پاس اب وقت ہے 2 دن کا، یعنی آج منگل ہے، بدھ اور جمعرات کی رات تک یہ اسمبلی پہ وہ دستخط کریں گے، اور اگر جمعرات تک انہوں نے دستخط نہ کیے تو جمعۃ المبارک کو یہ اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی پہ دستخط نہیں کریں گے، اور وہ گورنر پنجاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بیسیکلی تو یہ ایک شکست فاش ہے جو کہ اس وقت بڑے بڑے بابوں کو ہو رہی ہے۔ عام تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو پالیٹکس نہیں آتی، اور یہ کھلاڑی ہے، اور کھلاڑی کو آپ لے آئے ہیں سیاست میں، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹرز کو تانے دیے جاتے تھے۔ اب نہ سلیکٹرز رہے اور نہ وہ سلیکٹڈ رہا، وہ آیا ہے، میدان میں ہے، وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں، اور میدان میں آئیں، میدان سیاست میں اتریں، میدان انتخابات میں اتریں۔ لیکن یہ جتنے بھی بابے ہیں جن کی عمریں ماشاءاللہ سے کافی ہیں، اور تیسری اور چوتھی نسل جو ہے وہ اس وقت سیاسی میدان میں ان کا تجربہ ہے، لیکن وہ سب کے سب دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پوتوں کو بھی آگے لگایا ہوا ہے، نواسوں کو بھی آگے لگایا ہوا ہے، نانوں اور دادوں کو بھی آگے لگایا ہوا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے پیچھے ہیں، اور یہ سیاسی بابے آگے آگے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا، عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں اسمبلی میں واپس آ کے میں ذرا ان کی نیندیں حرام کروں گا، شہباز شریف صاحب کی۔ انہوں نے کہا میں پنجاب سے فارغ ہو گیا ہوں، خیبر پختونخوا کا بھی معاملہ مکمل طور پہ ہو چکا ہے جی، وہ بھی اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے فارغ ہو کے میرا رخ انور جو ہے وہ ہوگا قومی اسمبلی کی طرف، اور قومی اسمبلی میں جا کے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے مقیم شہباز شریف صاحب کو چیلنج کریں گے اور اس کو باہر نکالیں گے۔ ابھی یہ باتیں انہوں نے کل کی تھیں، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ابھی تک عملی طور پہ انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن سب نے سر جوڑ لیے۔ چودھری شجاعت صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، جتنے بھی قائم لوگ تھے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آئے۔ خواجہ آصف صاحب، یہ تو اس کے بعد اگلے پولیٹیکل پنڈس جو ہے سیکنڈ ایئر، وہ ساری متحرک ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کام ہی نہ دکھا دیں، کیونکہ رن آف الیکشن، جب رن آف الیکشن عمران خان نے کہا، اس کا مطلب تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، نیا وزیر اعظم آئے گا، اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ لے کے آیا جائے گا، نگراں سیٹ اپ آئے گا اور وہ انتخابات کروائے گا۔ یہ ساری صورتحال۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنا بھی یہ 35 استعفے منظور کر لیے اسپیکر صاحب نے آنن فانن، جو کہ 9 اپریل سے ان کے پاس پینڈنگ پڑے تھے۔ قاسم خان سوری منظور کر کے گئے تھے قائم مقام اسپیکر کے طور پہ، وہ اناؤنس کر کے گئے تھے، لیکن پچھلے اپریل سے لے کے اور آج تک 17 جنوری تک نہ آئین کو مانا جا رہا تھا، نہ قانون کو مانا جا رہا تھا۔ آئین بھی ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا الماری میں بند کر کے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ جب اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان، صوبائی اسمبلی اگر وہ استعفے دے دیں تو ان کے استعفے منظور کرنے چاہیے۔ اراکین روزانہ شور مچاتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کریں، پی ٹی آئی روزانہ مطالبہ کرتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں، قومی اسمبلی میں واپس آئیں، قومی اسمبلی میں واپس آئیں، یہ رٹ لگائی ہوئی تھی۔ کل انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، اور آج 35 استعفے منظور کر لیے یکدم، اور وہ ساری کی ساری صورتحال کہاں گئی؟ وہ ساری کی ساری صورتحال ہوا میں اڑ گئی۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اکھڑ چکے ہیں ان کے پاؤں، قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور پیش قدمی کرتے کرتے وہ مختلف جو ہے سیاسی جاگیریں ان کی وہ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ، 2 حکومتیں انہوں نے گرا دیں،
خود بخود ہی گرا دیں اور کہیں آئیں دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں، ورنہ تو یہاں پہ ایک کلرک جو ہے وہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا اپنی سیٹ۔ اسی طریقے سے جو اس وقت مراسلہ سرکار ہے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں، ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا، ہم لے کے جائیں گے اکتوبر تک اور پارلیمان مدت پوری کرے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو بار بار ہر گزرتے لمحے ان کی پسپائی ہو رہی ہے اور یہ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اور اگلا جو کام کیا ہے انہوں نے، اور وہ کارڈ پہ کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں بڑا مارکا ہونے لگا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ جی آپ شامل ہو جائیں ہماری جماعت میں، ضم کر لیں کاف لیگ کو، اور نہ صرف یہ کہ ضم کریں بلکہ آپ پنجاب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر بن جائیں، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی چودھری پرویز الہی ہی ہوگا، یا پھر ان کے کوئی نامنی ہوگا۔ چودھری پرویز الہی ہیں یا پھر مونس الہی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو وزیر اعلیٰ کا اعلان بھی انہوں نے پہلے ہی کر دیا، جو پارٹی صدر ان کو بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ہی ہوں گے سب کچھ۔ تو یہاں تک انہوں نے یہ کارڈ کھیل رہے ہیں اور مسلسل کھیلتے جا رہے ہیں۔ نگراں حکومت، اتنی کلیئرٹی ہے کہ جو چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی یہ اتنے کلیئر تھے کہ انہوں نے پہلے دن ہی نام بھجوا دیے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، انہوں نے نام بھجوائے، اور جبکہ حکومت نے بعد میں نام بھجوائے، اور متوقع طور پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو متوقع نام اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں گے۔ جرنلسٹ ہیں، ٹی وی رن کرتے ہیں اور جرنلسٹ تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کے عزیز بھی ہیں۔ اب ان کا اتفاق کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، یہ ایک بڑی کہانی ہے، راز کی کہانی۔ یہ جب بن جائیں گے تو اس کے بعد باتیں سامنے آئیں گی۔ تو نجم سیٹھی صاحب میدان میں تھے، وہ باہر نکل گئے، کچھ اور لوگ تھے وہ بھی میدان میں تھے، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا، احد چیمہ کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس کے پیرالل یہ تو اس طرف جا رہی ہے، آنے والے دن جو ہیں وہ مراسلہ سرکار کے لیے مسلسل مشکل اور مشکلات بڑھاتی جائیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اگلا جو مرحلہ آنے والا ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو کل ہیئرنگ ہوئی نیب آرڈیننس کی میں ترامیم، نیب قوانین ترامیم کی گئی ہیں، قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اس میں جو ریکارڈ سبمٹ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب تک 386 مقدمات نیب قوانین میں ترامیم کر کے واپس لے لیے گئے ہیں، اور ان کی جو والیوم ہے، کرپشن والیوم، وہ سینکڑوں ارب روپیہ تھا، یعنی کہ 1100-1200 ارب روپیہ، کھرب سے اوپر آپ اس کریں، 1 کھرب سے زیادہ کا مال تھا جو کہ ہڑپ کر لیا گیا اور مقدمات کو بند کر دیا گیا۔ اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تینوں آنریبل ججز اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں۔ مخدوم علی خان جو کہ وکیل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور حکومت کے، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کو۔ دوسری طرف خواجہ حارث، ماضی میں وہ بلے باز تھے نواز شریف صاحب کے، لیکن اس وقت وہ اس مقدمے، اس نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف عمران خان کے وکیل ہیں اور مدلل انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مخدوم علی خان صاحب سے سوالات پوچھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، 3-4 سوال انہوں نے بڑے واضح طور پہ اٹھا دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ بتایا جائے کہ یہ نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، یہ کوئی عام معافی کا اعلان کیا ہے مجرموں کے لیے، یا پھر یہ ایمنسٹی کوئی دی گئی ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں تھا، اب تو ریکارڈ سامنے آ چکا ہے، 386 مقدمات آپ ختم کر رہے ہیں، ختم کیے جا چکے ہیں، احتساب عدالتوں سے مقدمات واپس بلائے جا رہے ہیں، ریفرنس واپس لیے جا رہے ہیں، جو انکوائری سب کچھ چل رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، فاضل عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آئین کی دفعہ 184(3) آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت عدالت نے کہا ہے کہ یہ معاملہ عوامی مفاد میں نظر آتا ہے، قومی مفاد عوامی مفاد میں ہے اور اس کو ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ پیٹیشن قابل سماعت ہے، اس کو ہم اٹھا کے باہر نہیں پھینک رہے۔ اور اس کا مطلب اس کے بعد اگلی جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے یہ بھی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جناب یہ بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ اگر یہ بات آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ واحد ایسی ترامیم کی گئی ہیں کہ مؤثر بماضی، یعنی پیچھے جو جتنے مقدمات ہو گئے، انکوائریز ہو گئی، تحقیقات ہو گئیں، عدالتوں میں پڑے ہیں مقدمات، ہیئرنگ ہو رہی ہے، وہ سب کے سب واپس، اور اس سے ریلیف دیا گیا۔ اسی لیے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایمنسٹی ہے یا پھر عام معافی ہے۔ فاضل چیف جسٹس جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ ہمیں ذرا چیک کر کے بتائیں، کیونکہ
اگر سپریم کورٹ، ایک اور بات آپ کو بتاؤں مزے کی، کہ آج ہی بینچ 1 یعنی کہ جو ہیئرنگ کر رہا تھا نیب ترامیم قوانین، فاضل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، آج جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ معلوم ہوا ہے خبروں کے ذریعے کہ پی ٹی آئی واپس آ رہی ہے، اور واپس آ رہی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس کو اگر ریفر کر دیں واپس پارلیمان کو، تو پھر یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مل کے اس پہ ترامیم کو اتفاق رائے سے ترامیم کریں اور اس قانون کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں۔ یہ آج ہی انہوں نے آبزرو کیا تھا اور ان کا خیال تھا، اور پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ جو دوسری لائن ہے وہ ان کا نقطہ نظر ذرا تھوڑا سا ڈفر کر رہا ہے، انہوں نے آج ایک سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی پارلیمان میں نہیں ہے، پارلیمان میں جا نہیں رہے، تو ان کی ہم پیٹیشن کیوں سنیں؟ تو پی ٹی آئی نے آج ہی، عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کل کہ ہم واپس جا رہے ہیں، تو آج ہی کویشچن ہوا تھا کمرہ عدالت نمبر 1 میں کہ اگر یہ واپس جا رہے ہیں تو پھر تو مل بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو ابھی اس طرف بات بڑھ ہی رہی تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو استعفے تھے وہ منظور کر لیے 35 کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب واپس جانا چاہ رہے تھے، واپس جا رہے تھے، کمرہ عدالت میں اس کی گونج سنی گئی، لیکن ہوا یہ کہ وہ پیٹیشن ہی اس کو کل جب ہیئرنگ ہوگی تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا، فاضل عدالت کیا پوچھے گی اور اس کا جواب کیا ہوگا۔ مختوم علی خان صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب شاید نہ ہو، کیونکہ وہ سارے کا سارا جو کارڈ عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا تھا، بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب واپس آئیں، اور انہوں نے جب واپسی کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف واپس نہیں آ رہے، یہ تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے، یہ ایوان ہم سے خالی کروا لیں گے اور یہ وفاقی حکومت رنگی فتح کر لیں۔ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ ڈالر مزید اوپر جا رہا ہے، روپیہ مزید بے خطرہ ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بدستور گر رہی ہے اور خوفناک حد تک گر چکی ہے، اور اربوں نہیں کھربوں روپیہ ڈوب چکا ہے لوگوں کا، انویسٹرز کا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو عام انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس طرف سچویشن جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔